ایک آدمی کو بیٹیوں سے بہت نفرت تھی۔ اس کی شادی ہوتی ہے، دلہا بنتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اس کی بیوی دلہن بنی بڑی پیاری سجی سنوری بیڈ پہ بیٹھی ہے۔ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اسے سلام لیتا ہے۔ سلام کے بعد کہتا ہے، اللہ کی بندی مجھ کو ایک بات بتا، تجھ کو بیٹیاں پسند ہیں یا بیٹے؟ بیوی سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی شوہر کہاں سے بات کر رہا ہے۔ وہ کہتی ہے، بیٹیاں ہوں یا بیٹے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس میں میرا اور تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ شوہر کہتا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، مجھ کو پہلی اولاد بیٹا چاہیے۔ بیوی نے کہا، کوئی بات نہیں، دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ بیوی نے سوچ لیا کہ نہ کسی کھر دماغ آدمی سے پالا پڑ گیا۔ آخر کچھ دن بعد اس کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہوئی تو شوہر نے اٹھتے بیٹھتے بیوی کو ہر بات یاد کراتا کہ مجھ کو پہلی اولاد بیٹا ہی چاہیے۔ آخر دن گزرتے گئے، وہ دن بھی آ گیا جب اس کی بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ جب بیٹی پیدا ہوئی، شوہر کو معلوم پڑا، اس نے اپنی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ جب 8-10 دن ہو گئے، خاندان والوں کو سب کو معلوم پڑا کہ بیوی سے بات نہیں کرتا۔ سب بیٹھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، دیکھو بیٹی ہو یا بیٹا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بیٹیاں دے، بیٹے دے، نہ دے، دے کے لے لے، اس کے کرم ہے یہ۔ شوہر کو بات سمجھ میں آ گئی، دوبارہ بیوی سے بات کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، اس کے بعد اس کی بیوی دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ جب حاملہ ہوتی ہے تو شوہر نے بیوی کو یاد کراتا ہے بات کہ پہلی بار میں تمہیں معاف کر دیا تھا، اس کے بعد اگر تو نے بیٹی کو جنم دیا نا تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ بیوی پریشان ہوتی، کیسا سنکی آدمی مل گیا مجھ کو۔ بیوی دعائیں کرتی۔ آخر وہ دن بھی آتا ہے جب بیوی نا ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، شوہر کو معلوم پڑا بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا، کھیتوں میں چلا گیا، دن رات وہیں پہ رہتا۔ کھیتوں میں رہتے رہتے پورا مہینہ ہو گیا۔ پھر خاندان کے لوگ جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ تمہارا ہنستا بستا پریوار ہے، خاندان ہے، کیوں گھر کو برباد کر رہے ہو؟ اللہ کے بندے، جہاں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو بیٹے بھی دے گا، فکر کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اس کو سمجھا کے نہ لے کے آتے ہیں، اس کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے اور دوبارہ گھر آ جاتا ہے۔ دن گزرتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد اس کی بیوی تیسری بار حاملہ ہوتی ہے۔ اس بار اپنی بیوی سے کہتا ہے، دیکھو میں 2 بار معاف کر دیا تھا، اس بار میں جو کہہ رہا ہوں نا میں کر کے دکھاؤں گا۔ اگر تو نے اس بار بیٹی کو جنم دیا تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ بیوی بڑی پریشان ہوتی، نمازوں میں سجدوں میں دعائیں کرتی، یا باری تعالیٰ میرا گھر برباد ہو رہا ہے، مجھ کو ایک بیٹا عطا کر دے۔ آخر دن گزرے اور تیسری بار بھی اس عورت نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ جب بیٹی ہوئی ہے، شوہر گھر نہ آیا اور بہت دور چلا گیا، سمجھ لے کراچی چلا گیا۔ کراچی جا کے کام کرتا، پیچھے گھر کی فکر نہیں تھی۔ وہاں پہ رہتے رہتے اس کو پورا نا 1 سال ہو گیا۔ کام کرنے کے بعد دوپہر کا وقت ہے، تھک کے لیٹا ہے۔ جب تھک کے لیٹا ہے تو خواب میں اس کو دکھایا جاتا ہے کہ قیامت کا سماں ہے، ہر طرف افراتفری ہے۔ اور وہاں پہ نا 3 فرشتے آتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف کہ یہی وہ بندہ ہے، اٹھاؤ اس کو، جہنم میں پھینکنا ہے۔ اس کو گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں جہنم کے دروازے کے پاس۔ جو ہی جہنم میں پھینکنے لگتے ہیں، اس کی جو پہلی بیٹی ہے آگے آ جاتی ہے، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتی ہے کہ میرے بابا کو نہیں پھینکو، میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آدمی نے پہچان لی تو میری بیٹی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹی نے مجھ کو بچا لیا۔ فرشتے کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم یہاں سے نہیں پھینکیں گے نا، ہمارے پاس ایک اور دروازہ بھی ہے، وہاں لے کے جاتے ہیں۔ جو ہی پھینکنے لگتے ہیں، درمیان والی بیٹی آتی ہے، کہتی میرے بابا ہیں، کیوں پھینک رہے اس کو، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ایک دروازہ اور بھی ہے، وہ لے کے جاتے ہیں تیسرے دروازے کے پاس۔ جب پھینکنے لگتے ہیں، تیسری بیٹی آگے آتی ہے، وہ منع کرتی ہے میرے بابا کو نہیں پھینکو۔ وہ کہتے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں، ایک چوتھا دروازہ اور بھی ہے۔ جب چوتھے دروازے کے پاس لے کے جاتے ہیں، پھینکنے لگتے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے میری تو 3 بیٹیاں ہیں، اگر چوتھی بیٹی ہوتی مجھ کو گرنے سے بچا لیتی۔ وہیں پہ فرشتے اٹھاتے ہیں اور جہنم کے گڑھے کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اب جہنم میں گر رہا ہے، گر رہا ہے، گر رہا ہے۔ جب جا کے گرتا ہے نا، اس کی ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے، وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو پسینے سے شرابور تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسی وقت نا اپنے رب سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے کتنا غلط تھا، کتنا غلط سوچتا تھا بیٹیوں کے بارے میں۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہے۔ اسی وقت وہاں سے ٹکٹ لیتا ہے اور پہنچتا ہے اپنے گاؤں۔ اپنے گاؤں پہنچتا ہے
جب گاؤں میں داخل ہوتا ہے بچے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ 3 بیٹیوں کا باپ آ گیا، 3 بیٹیوں کا باپ آ گیا۔ وہ اپنے گھر پہنچتا ہے، بیوی آنگن میں صحن میں صفائی کر رہی تھی، بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے، بیوی سلام لیتی ہے، اپنے شوہر کا سرتاج آ کے بڑی خوش ہوتی ہے، بیوی کو اندر کمرے میں لے کے گیا، پوچھتا ہے میری کتنی بیٹیاں ہیں؟ وہ کہتی ہے 3 بیٹیاں ہیں۔ شوہر کہتا ہے صحت مند ہے، صحیح سلامت ہے؟ بیوی کہتی ہے الحمدللہ۔ شوہر بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے مجھ کو چوتھی اولاد جو سی نا وہ بیٹی چاہیے۔ بیوی حیران پریشان، کہیں میرے شوہر نے کوئی نشہ تو نہیں شروع کر دیا، کوئی بھنگ شنگ تو نہیں پی؟ وہ کہتی ہے آپ کیا بات کرتے ہو، پہلے آپ کہتے تھے مجھ کو بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے، اب کہتے ہو بیٹی چاہیے، یہ بھی کوئی بات کرنے والی؟ وہ کہتا ہے کہ تجھے نہیں معلوم جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ پھر بیوی کو اپنا خواب سناتا ہے، بیوی بھی شکر ادا کرتی ہے کہ میرے بندے کی عقل ٹھکانے پہ آ گئی ہے۔ اور نا ہم جب بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں نا، اگر بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا رحمت ہوتی ہیں، اگر بیٹیاں زحمت ہوتی نا، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پہلی رات بیٹی عطا نہ کرتے ہیں۔ ماں باپ جو آج کے زمانے میں نا بیٹیوں سے نہیں گھبراتے، بیٹی کو نصیب سے گھبراتے ہیں، تو ہمیشہ اپنے بیٹیوں کی نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے میں آسانیاں پیدا کرے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، یہ کہانی سمجھانے کے لیے لازمی سا واقعہ پیش آیا ہو۔ خوش رہیں، دعا میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔